السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 82 آج پڑھیں گے۔ باب ومن سورۃ طٰہٰ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ومن سورۃ طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما قفل رسول الله من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى أناخ فعرس ثم قال يا بلال اكلأ لنا الليلة يا بلال اكلأ لنا الليلة. قال فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر فغلبته عيناه فنام فلم يستيقظ أحدهم منهم وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال بأبي أنت يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله اقتادوا. ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته في الوقت في تمكث ثم قال أقم الصلاة لذكري. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے مدینہ لوٹے اسرا لیلتن حتی ادرکہ الکرا، تو رات میں چلتے ہوئے نیند آ گئی۔ الکرا هو النعاس وقیل النوم، ہاں جی، رات کو چلتے چلتے نیند یا اونگ آنے لگی۔ اناخ فعرسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ ثم قال، اور پھر فرمایا یا بلال اکلأ لنا اللیلہ، اکلأ لنا اللیلہ، اے بلال آج ہمارے لیے ہوشیار رہنا۔ قال فصلى بلال، تو راوی کہتے ہیں کہ پھر بلال نے نماز پڑھی اور اپنے کجاوے سے ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کر کر بیٹھ گئے۔ فغلبته عیناہ، پھر ان کی آنکھوں میں بھی نیند غالب آ گئی اور پھر ان میں سے کوئی بھی نہ جاگ سکا اور سب سے پہلے جاگنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ نے فرمایا بلال یہ کیا ہوا؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اخذ بنفس الذی اخذ بنفسی، کا کہ میری روح کو بھی اسی نیند نے پکڑ لیا جس نے آپ کی روح کو پکڑ رکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اونٹوں کو لے کر چلو۔ پھر تھوڑا آگے جا کر اونٹ دوبارہ بٹھائے اور وضو کر کے اسی طرح نماز پڑھی جیسے اس کے وقت میں ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی نماز کو میری یاد کے لیے پڑھو۔ هذا حديث غير محفوظ رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر يضاعف في الحديث، ضاعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. باب ومن سورة الأنبياء عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. جی، حضرت ابو سعید خدری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ الویل واد فی جہنم، جہنم میں ایک وادی جس کا نام ویل ہے۔ یہوی فیہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قعرہ، کافر اس کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے اس میں 40 برس تک گرتا رہے گا۔ اس کی گہرائی تک پہنچنے تک 40 برس لگیں گے
اور کافر اس کی گہرائی میں 40 برس تک گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، اس کی گہرائی کو نہ پہنچ سکے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو الویل واد فی جہنم، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خصوصیت بیان کی کہ کافر اس وادی میں 40 برس تک گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، اور اس کی گہرائی کو نہ پہنچ سکیں گے۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث ابن لہیعہ۔ جی اگلی روایت عن عروة عن عائشة أن رجلا قعد بين يدي رسول الله فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لك لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم من الفضل۔ قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الآية۔ فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار كلهم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے غلام مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، اس پر اشتمہم واضربہم، میں گالیاں دیتا ہوں اور ان کو مارتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میرا اور ان کا کیا حال ہوگا، کیف انا منہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا تمہاری سزا سے تقابل کیا جائے گا۔ اگر سزا ان کے جرموں کے مطابق ہوئی تو تم اور وہ برابر ہو گئے، لا لکا ولا علیکا، نہ تم پر کوئی حق رہا اور نہ تمہارا ان پر۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ أَيَّامٌ دُونَ ذُنُوبٍ كَانَ فَضْلًا لَكَ، اور اگر تمہاری سزا ان کی سرکشی سے اور ان کے گناہ سے کم ہوئی، یہ تمہارے لیے فضیلت کا باعث ہوگا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے تجاوز کر گئی تو تم سے بدلہ لیا جاوے گا۔ پھر وہ شخص روتا ہوا چلاتا ہوا وہاں سے ایک طرف ہو کر رویا اور چلاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی شخص پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ان کے اور اپنے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ انہیں آزاد کر دوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اشہدک انہم احرار کل، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد یہ سب کے سب آزاد ہیں۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عبد الرحمن بن غزوان۔ اگلی روایت ہے عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكذب ابراہیم في شيء قط الا في ثلاث، قوله انی سقیم ولم يكن سقیما، وقوله لسارة اختی، وقوله بل فعله كبيرهم هذا۔ جی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے صرف 3 جھوٹ بولے تھے۔ ایک یہ کہ کافروں سے کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، جب وہ میلے کا دن تھا اور وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، ولم یکن سقیم، جب کہ وہ حقیقت میں بیمار نہیں تھے۔ دوسرا جب انہوں نے اپنی بیوی سارہ کے لیے کہا کہ یہ میری بہن ہے، سارہ کو بہن بتایا، اور تیسرا جب ان سے بتوں کو توڑنے والے کے متعلق جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بل فعلوا کبیرهم ھذا، کہ یہ ان کے بڑے کا کام ہے، یہ ان کے بڑے کا کام ہے۔ جی عن ابن عباس قال قام رسول الله بالموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد إلى آخر الآية،
قال أول من يقصى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إلى آخر الآية فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقاب منذ فارقتهم. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا ایہا الناس اے لوگو انکم محشورون الی اللہ عراتا غرلا کہ تم لوگ قیامت کے روز ننگے اور غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے. پھر یہ آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعیدو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں ابتدا کی تھی خلق نعیدہ اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کریں گے. پھر فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم جس کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جاویں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. پھر میرے بعض امتیوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں. جواب دیا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی تھیں. پھر میں اللہ کے نیک بندے یعنی حضرت عیسیٰ کی طرح عرض کروں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ یعنی جب تک میں ان میں موجود تھا ان کے حال سے تو واقف تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلِيمُ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے نگہبان تھے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور آپ ہی ان کے احوال کو خوب جانتے ہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك اگر آپ انہیں عذاب دیویں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں. وَإِن تغفر لهم اور اگر آپ بخش دیں گے وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اور آپ بخش دیویں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں. پھر کہا جائے گا کہ آپ نے جس دن سے انہیں چھوڑا تھا اسی دن سے مرتد ہو گئے تھے. باب ومن سورة الحج عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قولي ولكن عذاب الله شديد قال أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر قال أتدرون أي يوم ذلك فقالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار فقال يا ربي وما بعث النار قال 999 في النار وواحد إلى الجنة قال فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال لا أدري قال الثلثين أم لا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سے لے کر ولکن عذاب اللہ شدید تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ دوزخ کے لیے لشکر تیار کرو. وہ عرض کریں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 999 آدمی دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا. 999 فی النار 999 999 فی النار 999 دوزخ میں اور ایک آدمی
جنت میں جائے گا۔ مسلمان یہ سن کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قرب اختیار کرو اور سیدھی راہ اختیار کرو، اس لیے کہ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ رہا ہے، لہذا انہی سے دوزخ کی گنتی پوری کی جائے گی۔ اگر پوری ہو گئی تو ٹھیک، وگرنہ منافقین سے پوری کی جائے گی۔ پھر پچھلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اس طرح ہے جیسے گوشت کا وہ ٹکڑا جو کسی جانور کے ہاتھ میں اندر کی طرف ہوتا ہے، یا پھر جیسے کسی اونٹ کے پہلے او کشامت فی جنب البعیری، یا پھر کسی اونٹ کے پہلو میں کوئی تل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کی چوتھائی تعداد ہو۔ اس پر تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوگے۔ اس پر بھی سب نے تکبیر کہی۔ پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم نصف اہل جنت ہو۔ صحابہ نے پھر تکبیر کہی۔ پھر راوی کہتے ہیں معلوم نہیں آپ نے دو تہائی کہا یا نہیں کہا۔ اس سے مقصود یہی ہے کہ اہل جنت کی بڑی تعداد وہ میری امت میں سے ہوگی، اور اہل نار کی ایک بہت بڑی تعداد وہ پہلی امتوں میں سے ہوگی۔ اس حدیث میں یہ لفظ وضاحت کر رہا ہے اس بات کی کہ جاہلیت کی زمانے کے لوگ اکثر اہل نار و جہنم میں جائیں گے۔ فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ رہا ہے، لہذا انہی سے دوزخ کی گنتی پوری کر دی جائے گی۔ یُؤْخَذُ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِن تَمَّتْ وَإِلَّا كَمُلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وگرنہ جو رہی صحیح جو کمی ہوگی وہ منافقین سے مکمل ہو جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین قال كنا مع النبي في سفر فتفاوت بين أصحابي في السير فرفع رسول الله صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطية وعرفوا أنه عند قول يقوله فقال هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة۔ یہ بھی اسی مفہوم کی روایت ہے۔ دیکھیں یہ اس کو روایت کرنے والے حضرت عمران بن حسین ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ صحابہ آگے پیچھے ہو گئے۔ آپ نے بلند آواز سے یہ دو آیتیں پڑھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیات ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے پوری آیت کا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، کہ جس روز تم لوگ ایسے اسے دیکھو گے، اس دن تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے والے کو بھول جائیں گی، یعنی بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنے حمل ڈال دیں گی، اور تمہیں لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دے گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، در حقیقت اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ جی جب صحابہ نے آپ کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ آپ کوئی بات کہنے والے ہیں، لہذا اپنی سواریوں کو دوڑا کر آگے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے کہ جس دن کا ذکر اس آیات میں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے، وہ جواب دیں گے تو فرمائیں گے اے آدم جہنم کے لشکر تیار کرو،
وہ کہیں گے اے اللہ وہ ما بعث النار کہ جہنم کا لشکر وہ کیا ہے، وہ کون سا ہے، کتنی تعداد میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کل الف تسعمائة وتسعة وتسعون الی النار، ہر ہزار میں سے 999 دوزخی اور ایک جنتی۔ اس بات سے لوگ مایوس ہو گئے یہاں تک کہ کوئی مسکرا بھی نہ سکا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو غمگین دیکھ کر فرمایا عمل کرتے رہو، وَأَبْشِرُوا اور بشارت دیتے رہو، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْن مَا كَانَتَ مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ يَعْجُوجُ وَمَأْجُوجُ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارے ساتھ دو مخلوقیں ایسی ہوں گی جو جس کسی کے ساتھ مل جائیں گی ان کی تعداد زیادہ کر دیں گی، اور وہ مخلوق کون سی ہے؟ یأجوج و مأجوج۔ ایک یأجوج ماجوج ہے اور دوسری قوم ومن مات من بنی آدم و بنی اسرائیل، اور دوسرے جو شخص بنی آدم اور اولاد ابلیس سے مر گیا، بنی آدم اور اولاد ابلیس سے مرا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں سے تھوڑا سا غم ہلکا ہوا، پھر آپ نے فرمایا عمل کرو وَأَبْشِرُوا اور بشارت دو، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَّةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری دوسری امتوں کے مقابلے میں جہنم میں جو تعداد ہے وہ صرف اتنی ہے جیسے کہ اونٹ کے پہلو میں تل، اونٹ کے پہلو میں، یعنی کہ تھوڑی تعداد جہنمیوں کی ہوگی تم میں سے، یا کسی جانور کے ہاتھ کا اندر کا گوشت کا رقمہ فی ذراع تابا، کسی جانور کے ہاتھ کا اندر کا گوشت اتنی تھوڑی مقدار میں تم اہل نار میں سے ہوگے۔ جی عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا نام اس لیے بیت العتیق رکھا گیا کہ وہاں کوئی ظالم آج تک غالب نہیں آ سکا، کوئی ظالم غالب نہیں آ سکا، لم یظہر علیہ جبار۔ جی وبی قال حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن وقیل عن الزہری عن النبی نحوہ۔ اگلی روایت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس نے قال لما اخرج النبی من مکہ قال ابو بکر اخرجوا نبیهم لیہلکن فانزل اللہ تعالی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الآیہ فقال ابو بکر لقد علمت انه سیکون قتال۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اخرجوا نبیہم لیہلکن، ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، لیہلکن لا یہلکن ان قریب یہ ہلاک ہو جاویں گے، انہوں نے اپنے نبی کو شہر سے نکال دیا، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیات نازل ہو گئیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں سے قتال کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہے، یعنی مسلمان مظلوم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں جنگ کی اجازت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت دی اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر اچھی طرح قادر ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں جان گیا ہوں کہ قتال کا وقت آ چکا ہے، عن قریب قتال ہوگا۔ هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسل وليس فيه عن ابن عباس۔ جی باب ومن سورة المؤمنين، سورة المؤمنون۔ عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان النبي إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا، ثم قال أنزل علي 10 آيات
من اقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد افلح المؤمنون حتى ختم 10 آیات. جی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کے چہرے کے پاس شہد کی مکھی کی طرح گنگناہٹ محسوس ہوتی تھی. عند وجہی آپ کے چہرے کے پاس شہد کی مکھی کے گنگناہٹ کی آواز محسوس ہوتی تھی. فأنزل علیہ یوما فمکثنا ساعتا فسری عنہ فاستقبل القبلہ. چنانچہ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، ہم آپ کے پاس ایک گھڑی تک رہے، جب وہ حالت دور ہو گئی تو آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہاتھ بلند کی اور یہ دعا پڑھی: اے اللہ زدنا ہمیں اور زیادہ دے، ولا تنقصنا اور کم نہ کر، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا عزت دے ذلیل نہ کر، اعطنا ولا تحرمنا عطا کر محروم نہ کر، وآثرنا ولا تؤثر علینا غلبہ دے مغلوب نہ کر، ورضنا وارض عنا اور تو ہمیں بھی راضی کر اور خود بھی راضی ہو جا. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل کی گئی ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ نے سورۃ المؤمنون کی یہ پہلی 10 آیتیں تلاوت فرمائیں حتی ختم 10 آیات. هذا اصح من حدیث الاول. وبقال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعنى. وهذا أصح من الحديث الأول. سمعت إسحاق بن منصور يقول روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. جي عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر أتت النبي وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر أصابه سهم غرب فأتت رسول الله فقالت أخبرني عن حارثة لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت وإن لم يصب الخير اجتهدت بالدعاء. فقال نبي الله يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنہ واوسطها وافضلها. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ربی بن نضر اپنے بیٹے حارثہ بن سراقہ کے جنگ بدر میں شہید ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ربیع بنت نضر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جبکہ ان کے بیٹے حارثہ بنت سراقہ وہ جنگ بدر میں شہید ہو چکے تھے اور انہیں اصابہ سہم غرب انہیں ایک غیبی تیر لگا تھا جس کے مارنے والے کا پتہ نہیں تھا. غرب ایسا تیر جو کہ غیبی تھا جس کا پتہ نہ چل سکا کہ کس نے مارا ہے. فأتت رسول اللہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا اخبرنی عن حارثہ مجھے حارثہ کے متعلق بتائیے، اگر خیر سے ہے تو ثواب کی امید رکھوں صبر کروں، اگر ایسا نہیں تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام حارثہ اے ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ کہ وہ یعنی حارث بن سراقہ وہ جنت میں کئی باغ ہیں اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے. ان ابنک اصاب الفردوس الاعلیٰ تمہارا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں ہے. والفردوس ربوۃ الجنہ اور فردوس جنت کی بلند زمین کا نام ہے. واوسطها وافضلها اور یہ درمیان میں ہے اور سب سے افضل ہے. بلند ایک ربوہ ہے، بلند زمین ہے جو درمیان میں اور سب سے بہترین زمین ہے. تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ کو پہنچ چکا ہے. یہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی. جی عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اس آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں اور ان کے دل اپنے رب کے پاس جانے کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اے بنت صدیق، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے، نماز پڑھتے، صدقہ دیتے اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں، وہم لا سابقون، اور اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. جی. عن ابی الہیثم عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم فی کالحون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا تشویہ النار، کہ آگ اسے اس طرح بھون کر رکھ دے گی، فتقلص شفته العلیا، کہ ان کا اوپر کا ہونٹ وہ سکڑ کر سر کے بیچ تک پہنچ جائے گا، وتسترخی شفته السفلی، اور نچلے کا ہونٹ وہ لٹک کر ناف تک لگنے لگے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کہ اوپر کا ہونٹ وہ اس طرح سر کے بیچ تک پہنچ جائے گا اور نچلا والا ہونٹ وہ لٹکتے لٹکتے ناف تک جا لگے گا. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.